خدا باپ اور بیٹا روح القدس کے نام میں آمین۔ ہم خدا کے زندہ کلام میں سے سیکھیں گے۔ پھر اس نے بعض لوگوں سے جو اپنے پر بھروسہ رکھتے تھے کہ ہم راست باز ہیں اور باقی آدمیوں کو ناچیز جانتے تھے، یہ تمثیل کہی کہ دو شخص ہیکل میں دعا کرنے گئے، ایک فریسی دوسرا معصول لینے والا۔ فریسی کھڑا ہو کر اپنے جی میں یوں دعا کرنے لگا کہ اے خداوند، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ باقی آدمیوں کی طرح ظالم، بے انصاف، زناکار یا اس معصول لینے والے کی مانند نہیں ہوں۔ میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا اور اپنی ساری آمدنی پر دے یقی دیتا ہوں۔ لیکن معصول لینے والے نے دور کھڑے ہو کر اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف آنکھیں اٹھائے، بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا، اے خدا، مجھ گناہگار پر رحم کر۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ شخص دوسرے کی نسبت راست باز ٹھہر کر اپنے گھر گیا، کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ خدا کے زندہ کلام پڑھے اور سنی جان پر خدا کی خاص برکت ہو، آمین۔ ہم نے خدا کے زندہ کلام میں سے پڑھا کہ 2 شخص، جو ایک راست باز اور دوسرا معصول لینے والا، خداوند کے گھر میں گئے، اور جو راست باز اپنے آپ کو جو راست باز ٹھہراتا تھا، اس نے یہ کہا، یوں دعا کی کہ اے خداوند، میں اس معصول لینے کے والوں کی طرح نہیں ہوں۔ میں ہفتے میں روزہ بھی رکھتا ہوں، دے یقی بھی دیتا ہوں۔ یعنی کہ اس نے اپنے آپ کو بڑا بنایا، اور خداوند یہ فرماتا ہے کہ جو اپنے آپ کو بڑا بناتا ہے اسے چھوٹا کیا جائے، جو چھوٹا بناتا ہے اپنے آپ کو اسے بڑا کیا جائے، کیونکہ خداوند ہی ہے جو انسان کو بحالی اور ترقی عطا کرتا ہے۔ ہم انسان جتنی بھی کوشش کریں کم ہے۔ ہم اپنی محنت سے نہیں بلکہ خداوند کے فضل سے ہی خداوند کے گھر میں یا خداوند کے حضور آ سکتے ہیں، کیونکہ خداوند ہمیں زندگی دیتا ہے، ہمیں موقع بخشتا ہے کہ ہم خداوند کے حضور آ سکیں، کیونکہ خداوند کی مرضی کے بغیر ہم خداوند کے حضور نہیں آ سکتے، کیونکہ ابلیس نہیں چاہتا کہ کوئی خداوند کے حضور آ سکے۔ لیکن اس آدمی نے جو گناہگار بھی تھا، معصول بھی لیتا تھا، اس نے اتنا بھی نہ چاہا کہ اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائے، لیکن اس نے مایوس ہو کر، پریشان ہو کر خدا سے دعا کی کہ اے خداوند مجھ پر رحم کر، کیونکہ میں اس لائق نہیں کہ آپ کے حضور آ سکوں۔ یہ خداوند کا فضل ہے کہ خداوند اپنے لوگوں کو یہ موقع عطا کرتا ہے، کیونکہ خداوند فرماتا ہے کہ بیمار کو طبیب کی ضرورت ہے نہ کہ تندرست۔ وہ اپنے آپ کو، یا فریسی تھا، وہ سمجھتا تھا کہ میں تندرست ہوں، مجھے طبیب کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ خداوند سے ان چیزوں کا بیان کرتا ہے کہ میں نے تیرے حضور یہ بھی کیا، لیکن وہ جو گناہگار تھا، اس نے خداوند سے اتنا بھی نہ چاہا کہ میں اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا سکوں۔ اس نے پریشانی کی حالت میں خدا سے منت کی کہ خداوند مجھ پر رحم اور مجھے اس لائق بنا کہ میں آئندہ کو بھی تیرے حضور آ سکوں اور تجھ کو سجدہ کر سکوں۔ خداوند کے زندہ کلام پڑھے اور سنے جانور خداوند کی خاص برکت ہے، آمین۔